عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. یہ وتر جو آخری نماز آپ نے فرمائی، اس میں ایک لطیف نقطہ بھی ہے، کیونکہ وتر ایک ہوتا ہے، وتر تین نہیں ہوتے، وتر ایک ہوتا ہے. اگر آپ 3 رکعت اکٹھی بھی پڑھیں گے تو 2 نفل اور 1 وتر ہے. تو وتر رات کا آخری عمل ہو تاکہ آپ کا آخری عمل اللہ تعالیٰ کی توحید پر ہو. وتر 1 رکعت کا نام نبی علیہ السلام کو فرمانا کہ ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے. تو وتر 1 رکعت، اللہ تعالیٰ بھی ایک ہے. اس میں ایک وحدت کا ایک تصور ہے تاکہ آپ کا رات کا عمل جو اختتام پذیر ہو رہا ہے وہ اللہ کی توحید پر ہو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں جو وتر کی جو آخری جو اگر 3 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں تو آخری جو رکعت ہے اس میں آپ قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے. وتر ایک ہے، اس ایک وتر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے، قل هو اللہ احد. اور یہ سورت سورہ توحید ہے، اس میں اول تا آخر اللہ رب العزت کی صفات کا ذکر ہے اور توحید کا بیان. تو یوں وتر کی جو نماز ہے جو 1 رکعت ہے، اس میں 2 طرح سے توحید کا تصور ہے. ایک یہ 1 رکعت اور اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس طرح ایک وحدت کا تصور ہے. اور دوسرا اس میں جو قرأت ہے قل هو اللہ احد، یہ سورہ اخلاص، یہ سورہ توحید ہے. تو اس طرح رات کا جو عمل آپ کا ختم ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ہو رہا ہے. اب فجر طلوع ہو گئی، فجر طلوع ہو گئی اور فجر کی 2 سنتیں آپ نے پڑھنی ہیں. اور نبی علیہ السلام کی سنت ان 2 سنتوں میں کیا پڑھنا تھا؟ قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد. اب دن کا آغاز ہو رہا ہے اور وہ بھی اللہ کی توحید پر. ان وتر کے ساتھ آپ نے اختتام کیا اللہ تعالیٰ کی توحید پر، اور اللہ تعالیٰ کی توحید ہی سے آپ نے دن کا آغاز کیا. اور جو 2 سورتیں آپ نے پڑھی ان 2 رکعات میں، سورہ کافرون بھی سورہ توحید ہے اور سورہ اخلاص بھی سورہ توحید ہے. تو یوں اختتام اور آغاز اللہ رب العزت کی توحید پر ہو رہا ہے. جی